آج ہم یسوع مسیح کی حلیمی کے متعلق بات کریں گے۔ فلپیوں کا خط 2 باب 5ویں آیت سے 8ویں آیات تک۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ اگر ہم حلیمی اور عاجزی کی بات کریں تو خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے ایک کامل نمونہ ہے، جو کہ کامل خدا اور کامل انسان ہونے کے باوجود نہایت حلیم ہے۔ اس کی حلیمی کی انتہا کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا خود سربلندی، طاقت اور غرور کو فروغ دیتی ہے، جبکہ بائبل مقدس حلیمی اور عاجزی کو ایک خوبی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی الوہیت کو ترک کر کے ایک انسان کی صورت اختیار کی تاکہ ہمیں حلیمی اور عاجزی کا درس دے سکے۔ اس نے بادشاہ ہو کر بھی ایک غلام کی مانند ہمارے قدموں کو دھویا تاکہ وہ یہ ثابت کرے کہ حقیقی عظمت خدمت میں ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے دی تاکہ ہم گناہوں سے معافی پا سکیں۔ یہ عاجزی اور حلیمی کی انتہا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فروتنی کے بغیر خدا کی قربت ممکن نہیں۔ یسوع مسیح آسمان اور زمین کا خالق ہو کر جھک سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے غرور میں رہ سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کی عاجزی اور حلیمی کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر قربانی اور محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کی تاکہ ہم بھی اپنی زندگی دوسروں کی خدمت کے لیے پیش کر سکیں۔ مسیح کی عاجزی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا کے سامنے سچا وقار عاجزی اور توکل میں ہے۔ اس کی قربانی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کامیابی اور خوشی ہمیشہ محبت، قربانی اور فروتنی سے حاصل ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کی عاجزی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم خدا تعالیٰ کی نظر میں بلند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پست کرنا ہوگا۔ جب ہم یسایہ 14 باب اس کی 12ویں آیت سے 15ویں آیات تک پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابلیس، جو کہ صبح کا روشن ستارہ تھا، جو کہ خدا تعالیٰ کا ایک خادم تھا، جو کہ ایک مقرب فرشتہ تھا، کس قدر غرور میں آ کے بلندیوں سے نیچے گر کے پست ہو گیا۔ یسایہ 14 باب اس کی 12ویں آیت سے 15ویں آیات تک۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گھڑے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ غرور انسان کو بلندی سے گرا کر پستی میں لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی اس کو سرفرازی عطا کرتی ہے۔ غرور انسان کی سوچ کو محدود کرتا ہے، جبکہ عاجزی اس کے دل و دماغ کو وسعت دیتی ہے۔ جو شخص غرور کرتا ہے وہ اپنی کمزوریوں کو چھپا رہا ہوتا ہے، جبکہ عاجزی میں انسان اپنی اصل طاقت کو پہچانتا ہے۔ غرور ہمیں دوسروں سے دور کرتا ہے، جبکہ عاجزی ہمیں دوسروں کے دلوں میں جگہ دیتی ہے۔ غرور کا انجام ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے، جبکہ عاجزی کا انجام ہمیشہ عزت کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ غرور کرتے ہیں وہ کبھی سچی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، جبکہ سچی کامیابی عاجزی میں پوشیدہ ہے۔ غرور ہمیں خدا سے بھی دور لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی کے باعث ہم خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ غرور انسان کی خودی کو بڑھاتا ہے، جبکہ عاجزی اس کے اندر نرم دل اور محبت کو پیدا کرتی ہے۔ آج ہمارے سامنے
فروتنی کی کامل مثال یسوع مسیح ہے جو سربلند ہوا، اور ابلیس غرور کی مثال ہے جو اپنے غرور کے باعث پست ہو گیا۔ آؤ ہم بھی حلیم بنیں تاکہ خدا تعالیٰ کی قربت کو حاصل کریں۔